بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول درس نمبر 40 میں بقیہ مطہرات کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور اس درس میں آگ کی مطہریت کا ذکر ہوگا اور اس کے بعد موارد میں جو اختلاف رائے پایا جاتا ہے اس کی تحقیق ہوگی، اور دو مورد میں مقدار کی کمی کو بھی مطہر شمار کیا گیا ہے، وہ کون سے موارد ہیں ان کا بھی تذکرہ ہوگا، اور استحالہ اور انقلاب بھی مطہرات میں سے ہیں، ان کی حقیقت بھی بیان کی جائے گی۔ آگ کی مطہریت کے بارے میں سابقہ درس میں ذکر نہ ہو سکا تو یہاں پر اس کو ذکر کرتے ہیں۔ وَالنَّارُ مَا أَحَالَتْهُ رَمَادًا أَوْ دُخَانًا لَا خَزَفًا وَآجُرًا فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ وَعَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ الْبَيَانِ وَفِيهِ قَوَّى قَوْلَ الشَّيْخِ بِالطَّهَارَةِ فِيهِمَا۔ آگ جن چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے یا ان کو دھواں بنا دیتی ہے تو پھر اس کو پاک کر دیتی ہے۔ ما موصولہ ہے وہ چیز، احالت ہو جس کو آگ بدل دے، تبدیل کر دے، احالہ کر دے۔ رمادن یعنی خاکستر اور راکھ، اور دخانن یعنی دھواں۔ تو آگ جس چیز کو خاکستر یا دھواں بنا دیتی ہے تو یقیناً اس کو پاک کر دیتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بہت ہی مشہور فتویٰ ہے شیعہ فقہ میں۔ اس کے بعد جو ہے نا جی ایک اختلافی مسئلہ، لا خزفن و آجرن فی اصح القولین، لیکن اگر اس کو ٹھیکری بنا دیتی ہے، سفال بنا دیتی ہے، کچے برتن جو ہوتے ہیں ان کو پکا کر دیتی ہے، اور اسی طرح نجس مٹی سے بنائی گئی اینٹ کو وہ کیا کر دیتی ہے، پکی اینٹ بنا دیتی ہے، تو آیا یہ پاک کرے گی یا نہیں کرے گی؟ صحیح تر قول یہ ہے کہ یہ اس کو پاک نہیں کرتی، یہ شہید ثانی کا فتویٰ ہے۔ صحیح تر قول یہ ہے کہ خزف اور آجر، ٹھیکری اور جناب اینٹ بنانے کی صورت میں وہ اس کو پاک نہیں کرتی۔ تو اسی طرح ہے کہ جناب علی اگر اس کو نجس آٹے کے ہم کیا کرتے ہیں، کوئی چیز پکا لیتے ہیں، مثلا روٹی بنا لیتے ہیں، تو اس کو بھی وہ پاک نہیں کرے گی۔ وَعَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ الْبَيَانِ، اس کو مصنف یعنی شہید اول نے اپنی کتاب بیان کے علاوہ میں یہی نظریہ اختیار کیا ہے۔ وَفِيهِ قَوَّى قَوْلَ الشَّيْخِ بِالطَّهَارَةِ فِيهِمَا، جبکہ خود بیان میں تقویت دی ہے شیخ طوسی کے نظریے کو کہ وہ کہتے ہیں خزف اور آجر کی صورت میں بھی وہ پاک کر دیتی ہے۔ اگر نجس مٹی کے برتن کو ٹھیکری بنا دے یا اس کی اینٹ بنا دے تو پھر اس کو بھی شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ پاک ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہو گئی عبارت۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگ جب خاکستر یا دھواں بنا دے تو اس کو پاک کرتی ہے۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف محقق ہلی کی طرف نسبت دیا گیا ہے کہ انہوں نے معتبر میں اختلاف کیا ہے، تردد کا اظہار کیا ہے، حالانکہ وہ تردد ثابت نہیں ہے۔ ان کی عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا دواخن الاعیان النجسۃ طاہرۃ عندنا، نجس العین چیزوں کا جو دخان ہوتا ہے اور اس کا دھواں ہوتا ہے وہ ہمارے نزدیک پاک ہے۔ قضا کل ما احالتہ النار فسیرتہ رمادا او دخانا، اسی طرح ہر وہ چیز جس کو آگ بدل دے خاکستر اور دھوئیں میں وہ بھی پاک ہوتا ہے۔ او فحمن علی تردد، یہ جو تردد ہے یہ فحمن کے ساتھ متعلق ہے، یعنی اگر اس کا کوئلہ بنا دیتا ہے تو آئے وہ پاک ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس میں ان کو تردد رہا ہے۔ تو تردد فہم یعنی وہ جو کوئلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں تو وہی بات ہوگی جیسے وہ خزف یا آجر بنا دیتا ہے۔ اچھا، شیخ نے اس مطہر ہونے، آگ کے مطہر ہونے کے لیے صحیح ابن محبوب سے استدلال کیا ہے۔ حسن ابن محبوب ایک جلیل القدر شخصیت تھے، امام ابو الحسن سے روایت کی، سوال کیا عن الجس یوقد علیہ بالعذرۃ وعظام الموتى،
کہ ایک گچ ہے جس پر جو ہے نا جی فضلہ جلایا جاتا ہے نجس، اور مردوں کی ہڈیاں جلائی جاتی ہیں، پھر اس کے ذریعے مسجد کی گچ کاری کرتے ہیں، کیا اس پر سجدہ ہو سکتا ہے؟ امام نے اس کو لکھا، آب اور آگ نے اس کو پاک کر دیا ہے۔ تو اس سے استدلال اس طرح ہوتا ہے، گچ کے جس کے اندر دھواں ملا ہوا ہے نجس العین کا اور خاکستر ملی ہوئی نجس العین کی، تو پھر آگ نے اگر اس کو پاک نہ کیا ہوتا تو اس کے ذریعے مسجد کی جناب علی گچ کاری جائز نہ ہوتی اور نہ ہی اس پر سجدہ جائز ہوتا، چونکہ اس میں تو طہارت شرط ہوتی ہے۔ اسی طرح قاعدہ طہارت سے بھی یہ استدلال کیا جاتا ہے، چونکہ نجس جب اس کا احالہ ہو جاتا ہے مکمل طور پر، وہ خاکستر یا دھواں بن جاتے ہیں، تو وہ ایک نیا موضوع ہے، وہ عین نجس والا موضوع ختم ہو جاتا ہے، ایک جدید موضوع ہے، تو اس میں استصحاب نجاست جاری نہیں ہو سکتا بلکہ قاعدہ طہارت جاری ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آگ کسی نجس مائع کو بخار بنا دیتی ہے، بخارات کی صورت میں تبدیل کر دیتی ہے، تو وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں، چونکہ اس میں قاعدہ طہارت بھی جاری ہوتا ہے اور سیرت متشرعہ بھی پائی جاتی ہے کہ کسی دور میں بھی نجس چیز کے جو بخارات تھے ان کو اس سے احتیاط نہیں کی جاتی تھی اور ان سے نہیں اس کو یعنی کہ نجس والا اس پر معاملہ دائر نہیں کیا جاتا تھا۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں کہ خزف، ٹھیکری اور اینٹ بنانے کی صورت میں جو اختلاف ہے، تو جناب علی فخر المحققین جو فرزند ہیں علامہ ہلی کے اور شہید ثانی نے تو اس میں نجاست کا قول اختیار کیا ہے، جبکہ علامہ ہلی نے قواعد الاحکام میں توقف کیا ہے، چونکہ ان کو یقین نہیں ہو رہا کہ یہ پہلا موضوع جدید میں بدلا ہے یا نہیں بدلا، جبکہ شیخ طوسی نے ان میں طہارت کا قول اختیار کیا تھا اور اس کو شہید اول نے بھی بیان میں اختیار کیا تھا، اور بھی لوگ ہیں، خود علامہ ہلی جو ہیں اپنی منتہی المطلب میں اور نہایت الاحکام میں بھی اسی کے قائل ہیں، اور شیخ کی کتابیں مبسوط اور خلاف اس میں انہوں نے یہ قول اختیار کیا ہے۔ اس میں ایک تو قاعدہ طہارت جاری کرتے ہیں اور روایت جو ہے حسن بن محبوب کی اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ جب مٹی جو ہے اس کو آگ نے پکا دیا ہو تو پھر وہ پاک ہو جاتی ہے، جیسا کہ عذرا اور جناب عظام الموتا یعنی مردوں کی ہڈیاں وغیرہ جو ہے جب وہ پک جاتی ہیں یا وہ تبدیل ہو جاتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ قول ہے جناب، تو ٹوٹل اس میں 3 قول ہو گئے، ایک تو ہے استصحاب نجاست والا قول، یہ شہید اول کا ہے اور فخر المحققین کا ہے، شیخ طوسی کی مبسوط اور خلاف میں طہارت کا قول ہے، علامہ ہلی کی منتہی المطلب اور نہایت الاحکام میں بھی یہی ہے، اور علامہ ہلی نے قواعد میں توقف کیا ہے جناب علی۔ اس کے بعد مقدار کی کمی بھی کیا ہوتی ہے؟ مطہر ہوتی ہے۔ 2 مورد ہیں اس کے، وَنَقْصُ الْبِئْرِ بِنَزْحِ الْمُقَدَّرِ مِنْهُ وَكَمَا يَطْهُرُ الْبِئْرُ بِذَلِكَ فَكَذَا حَافَّاتُهُ۔ نقص البئر یعنی کنویں کے پانی میں جو کمی ہوتی ہے وہ اس کو پاک کر دیتی ہے، کنویں کے پانی کو، بِنَزْحِ الْمُقَدَّرِ مِنْهُ یعنی کنویں سے جو پانی نکالنے کی مقدار معین ہوئی ہے، کتنے ڈول نکالے جائیں، اس مقدار کو نکال لیا جائے، نظم ہے نہ نکالنا، تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ وَكَمَا يَطْهُرُ الْبِئْرُ بِذَلِكَ جس طرح پانی نکالنے سے خود کنواں جو ہے نا جی پاک ہو جاتا ہے، اس کا پانی پاک ہو جاتا ہے، فَقَذَا حَافَّاتُ اسی طرح اس کے کنارے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ پاک ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا پانی بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کے کنارے بھی پاک ہو جاتے ہیں، اطراف کنویں بھی پاک ہو جاتی ہیں، حافات یعنی دیواریں اور اطراف۔ وَآلَاتُ النَّزْحِ جن چیزوں کے ساتھ پانی نکالا جا رہا تھا، آلات پانی نکالنے کے، وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ وَالْمُبَاشِرُ جو بندہ پانی نکال رہا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، یعنی جس طرح وہ پانی نکال رہا تو اس کے اوپر بھی چھینٹے وغیرہ پڑ رہے تھے، تو جب وہ پانی پاک ہو جائے گا تو یہ بھی پاک ہو جائے گا۔ وَمَا يَصْحَبُهُ حَالَتُهُ اس کو حالتہ پڑھے تو بہتر ہے،
اور جو چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے حالت نازح ہے، یہ حالت ہو پڑھیں گے جناب، ظرف بنے گا، اور جو چیزیں پانی نکالنے والے کے ساتھ ہوتی ہیں حالت نازح ہے، نازح پانی نکالتے وقت، تو وہ بھی پاک ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ کون سی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کپڑے اس نے پہنے ہوئے، ڈول وغیرہ لی ہوئی، تو وہ بھی پاک ہو جائے گی۔ یہ ایک مورد ہے جہاں مقدار کی کمی اس کو پاک کرتی ہے۔ دوسرا مورد وَذَهَابُ ثُلُثَيِ الْعَصِيرِ مُطَهِّرٌ الثُّلُثَ الْآخَرِ، بلکہ اس کو مطہر للثلث الآخر بھی پڑھ سکتے، چونکہ یہ غیر منصرف ہے لیکن اس کے اوپر الف لام آئی ہوئی ہے۔ علی القول بنجاستہ والآلات والمزاول، کہتے ہیں کہ عصیر عنبی جس میں جوش آ گیا ہو آگ کے ذریعے اور غلیان کا لفظ آیا تھا وہ آ گیا ہو تو پھر وہ نجس ہو جاتا تھا، اور جب اس سے 2/3 اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو باقی 1/3 وہ پاک ہو جائے گا۔ 2/3 عصیر یعنی کہ انگور کے، شیرے کے، انگور کے جناب پانی کے اڑ جانے سے 1/3 جو بچ جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ علی القول بنجاستہ، جب ہم عصیر عنبی کے غلیان اور اس میں جوش آنے کی صورت میں اس کو نجس سمجھتے ہیں، تو 2/3 کا چلا جانا مطہر ہے، پاک کرنے والا ہے، 1/3 جو بچ جاتا ہے اس کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ والآلات، اور جو آلات اس میں استعمال ہوتے ہیں ان کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ والمزاول، اور جو ہے نا جی اس کو بھی پاک کرنے والا ہے جو انسان اس کو ابالا دے رہا ہے اور جناب یعنی مباشر ہے، گویا کہ جیسا کہ کنویں میں مباشر کا لفظ استعمال کیا تھا، یہاں پر جناب یعنی مزاول کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی جو اس کام کو انجام دے رہا ہے، آگ وغیرہ جلا رہا ہے، تو شخص مباشر یعنی آب انگور کو ابالنے والا شخص بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور مزاول کا یہ معنی ہو گیا آلات میں دیگچا اور چمچا اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی وہ بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ استحالہ اور انقلاب بھی کیا ہوتے ہیں، مطہرات میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس کی کیا دلیل ہے جناب؟ اس کی دلیل جو ہے نا جی، ایک تو پہلے کچھ آگ کے مورد میں بحث ہوئی ہے اور مزید جو چیزیں ہیں ان کو یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ پہلے عبارت کو دیکھ لیتے، والاستحالۃ، استحالہ بھی مطہرات میں سے ہے، کالمیتۃ والعذرۃ تصیر ترابا ودودا، والنطفۃ والعلقۃ تصیر حیوانا غیر ثلاثۃ، والماء النجس بولا لحیوان معقول ولبنا ونحو ذلك۔ استحالہ یعنی ایک چیز کی ماہیت اور حقیقت مکمل طور پر بدل جائے تو پھر یہ بھی کیا کر دیتا ہے، جو نئی چیز آئے گی تو اس کو پاک کر دیتا ہے۔ اس سے الگ کسی چیز کی حقیقت اور صورت نوعیہ کا دوسری چیز میں اور دوسری حقیقت میں تبدیل ہو جانا، یہ بھی مطہرات میں سے ہے۔ جیسے مردار اور پاخانہ یا وہ عذرا جو فضلہ انسانی ہوتا ہے تبدیل ہو جائے، تسیر و تبدیل ہو جائے، ترابن مٹی میں، ودودن اور دودھ جو ہوتے ہیں نا یہ کیا ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، تو کیڑے مکوڑے میں بدل جائے تو بھی وہ پاک ہو جاتا ہے، تراب مٹی میں بدل جائے تو بھی پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ کیڑے مکوڑے ایک علیحدہ جنس ہے، علیحدہ حقیقت ہے، علیحدہ جناب وہ کیا ہے، نوع ہے۔ کیڑے مکوڑے کو نجاسات میں شمار نہیں کیا گیا، اگرچہ کہ وہ نجس العین سے بنے ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جب نجس العین عذرا میں کیڑے پیدا ہو رہے ہیں تو وہ بنے تو اسی عذرا سے ہیں، لیکن چونکہ وہ علیحدہ ایک کیا ہے حقیقت ہے تو وہ پاک شمار ہوتے ہیں۔ والنطفۃ والعلقۃ، اب نطفہ جو ہے نا یہ کیا ہوتی ہے، منی نجس ہوتی ہے، علقہ جو ہے نا جی اس کا کیا ہوتا ہے، لوتھڑا کہہ لیں یا جناب علی ایک اس کا جو ہے نا جی کیا ہے گوشت کا جو لوتھڑا سا بن جاتا ہے، یہ بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ تصیر و حیوان، یہ دونوں خون کا لوتھڑا اور نطفہ منی یہ دونوں کیا ہوتے ہیں، نجس ہوتے ہیں۔ تصیر و حیوان، جب یہ حیوان بن جاتے ہیں غیر ثلاثت،
وہ جو نجس العین حیوان ہوتے ہیں ان کے علاوہ یہ حیوان بنے تو یہ پاک ہو جاتے ہیں. کیوں جناب؟ چونکہ کتا، سور اور کافر تو نجس ہیں، لیکن جب ان کے علاوہ حیوان یہ بن جائیں گے تو پھر تو یہ کیا ہیں؟ پاک شمار ہوتے ہیں. والماء نجس پانی جو ہے بول بن جاتا ہے لحیوان معقول، حلال گوشت حیوان کا بول بن جاتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے. کیوں جناب؟ چونکہ حیوان حلال گوشت کا بول و براز پاک ہوتا ہے، اس کی گوبر بھی پاک ہے، اس کا پیشاب بھی پاک ہے. اگر اس نے نجس پانی پیا ہے تو پھر جناب جب وہ اس کا پیشاب کی صورت میں آئے گا تو وہ نجس نہیں ہوگا. وہ لبنن، اور اس کا دودھ بن جاتا ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ کا ایک قانون ہے جناب علی. اس طرح دنیا چل رہی ہے کہ اگر نجس پانی یہ حلال گوشت جانور پی لیتے ہیں تو اس کا پھر دودھ اور جناب علی بول نجس نہیں ہوں گے بلکہ وہ کیا ہوں گے؟ پاک شمار ہوں گے. ونحو ذالک، اور اسی طرح جناب اس کے جو چیزیں اس سے آتی ہیں تو پھر وہ کیا ہوتی ہیں؟ پاک ہوتی ہیں. بہرحال اس کا معنی یہ ہو گیا کہ جناب نجس چیزیں جب وہ استحالہ ہو جاتی ہیں، ایک نئی حقیقت بن جاتی ہیں، نئی صورت بن جاتی ہیں، نئی نو بن جاتی ہیں تو پاک ہو جاتی ہیں. نجس العین چیز جب مٹی یا دودھ بن جاتی ہے، دودھ کا معنی کیا تھا جناب؟ دودھ کا معنی تھا وہ کیڑے مکوڑے کی صورت میں آ جاتی، نطفہ اور لوتھڑا جو ہے نا جی وہ کیا حیوان بن جاتے غیر ثلاثہ، یعنی نجس العین حیوانات کے علاوہ. نجس پانی بول بن جاتا ہے حلال گوشت جانور کا، یا اس کا دودھ بن جاتا ہے، یا اس کا پسینے کی صورت میں آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں پاک ہوں گی. وَإِنْقِلَابُ الْخَمْرِ خِلًّا وَقَذَا الْعَصِيرُ بَعْدَ غَلِيَانِهِ وَإِشْتِدَادِهِ، شراب منقلب ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے خل سرکے کی صورت میں. اسی طرح عصیر عنبی غلیان یعنی جوش میں آنے کے بعد، اشتداد یعنی اس میں سختی اور کچھ گاڑھا پن آنے کے بعد وہ نجس ہو جاتا تھا، لیکن جب وہ جناب علی کیا ہو جاتا ہے؟ ایک نئی صورت اختیار کرتا ہے اور 2/3 نکلنے کے بعد وہ شیرہ بن جاتا ہے یا کچھ بن جاتا ہے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. اب اس بات میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ استحالہ اور انقلاب میں فرق کیا ہے. یہ توضیح المسائل وغیرہ بھی بات ہوتی رہی ہے. انقلاب میں ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتی ہے چیز، لیکن اس کی اصل حقیقت بدل نہیں جاتی، ایک نئی چیز نہیں بدل جاتی. خمر سرکے میں تبدیل ہوتا ہے، خمر کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ایک حالت جو تھی اسکار والی، نشے والی، وہ ختم ہو جاتی ہے. انقلاب میں ایک جنس، ایک حقیقت مختلف صورتوں میں تبدیل ہوتی رہتی ہے لیکن جنس وہی رہتی ہے، لیکن استحالہ میں وہ حقیقت مکمل طور پر تبدیل ہو کر ایک نئی چیز وجود میں آ جاتی ہے. تو یہ ہو گیا ان کا جناب علی ٹیکنیکل اور فنی جو اختلاف ہے وہ جناب. اب ہم آتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے یعنی استحالہ ہو جاتا ہے تو اس کو کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ پاک کرنے والی مطہر ہے؟ جناب یعنی اس میں قاعدہ طہارت جاری ہوتا ہے، اور استصحاب نجاست جو تھا پہلے وہ چیز نجس ہوتی ہے جب تبدیل ہونے سے پہلے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے. تو اس میں استصحاب نجاست نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں اس کا موضوع بدل گیا ہے. اور پہلے جو ابن محبوب کی معتبر روایت تھی وہ بھی اسی چیز پر دلالت کرتی ہے. بہرحال اس میں جو اختلاف تھا آگ کے مطہر ہونے کے بارے میں، اس میں یہاں بھی کچھ بات آئے گی. اب ہم آتے ہیں جناب علی انقلاب خمر خلن یعنی سرکہ بدل جاتا ہے، تو آیا یہ کیسے جناب؟ اس کی کوئی دلیل ہے؟ کہتے ہیں زرارہ کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، عن الخمر العتیقۃ تجعل خلن، اگر خالص شراب ہے اس کو سرکہ بنا لیا جاتا ہے، فرمایا لا باس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب اس میں فرق نہیں ہے کہ خود بخود اس میں انقلاب آئے یا پھر اس کو جناب کیا ہے کوئی مصنوعی طریقہ اختیار کیا جائے.
اور جناب علی اس میں جو ہے نا جی جامد چیزوں میں استحالہ ہوتا ہے، اور اس خمر وغیرہ میں کیا ہوتا ہے؟ انقلاب آتا ہے۔ وَإِلَّا انقلاب بھی استحالہ کی قسم میں سے ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال انقلاب میں تبدل حقیقت نہیں ہوتا، جبکہ استحالہ میں کیا ہو جاتا ہے؟ یقیناً نوع بدل جاتی ہے۔ یہ جو اختلافات بیان کیے گئے تھے، اب ہم آتے ہیں جناب علی، ان کا خلاصہ یہ ہو گیا اس درس کا کہ ہم نے یہاں پر چند چیزوں کو جو کہ جناب علی مطہرات میں شمار ہوتی ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ خداوند کریم موفق اور مؤید فرمائے۔